اچھا جی، جعفر امام کا مطلب میں نے آپ کو بیان کیا کہ امام کا معنی ہے ولایت کا امام، علم کا امام، کہ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے فقہ کے امام ہیں کہ جن کو پوری دنیا مانتی ہے، وہ بھی آپ کی بارگاہ میں سر جھکا کے بیٹھتے تھے، اور وہ بھی فرماتے ہیں کہ میں نے امام سے علم میں دین حاصل کیا، علم فقہ جو تھا نا انہوں نے آپ سے حاصل کیا، کافی عرصہ آپ کی بارگاہ میں رہے۔ یہ حضرت سفیان ثوری، امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو طریقت کا امام بھی کہا جاتا ہے اور شریعت کا امام بھی کہا جاتا ہے، اور آپ بھی حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آ کے بیٹھے اور آپ سے علم دین آپ نے حاصل کیا۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آپ کو بتاؤں کہ جیسے آج بھی ہوتا ہے نا کہ لوگ جاتے ہیں پیروں فقیروں کے پاس، بزرگوں کے پاس، اچھا فقیروں میں، فقراء میں، درویشوں میں، اولیاء میں اور عاملین میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ عاملین کا کام ہوتا ہے دم کرنا، تعویذ دینا، علماء کا، اہل علم جو ہے، اہل نظر، اللہ والے جو ہوتے ہیں نا، ان کا کام ہوتا ہے آپ کے دل کی جو ہے نا وہ تربیت کرنا، تزکیہ نفس کرنا، کہ کیسا دل صاف ہوگا، قد افلح من تزکا، کیسے یہ تزکیہ نفس ہوگا، آپ کا دل کیسے صاف ہوگا، کون سے آپ نے ایسے کام کرنے ہیں کہ آپ اللہ کا قرب حاصل کر سکے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کر سکے۔ تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ بھی ایسے کرتے تھے، لوگوں کو تزکیہ نفس بھی کرواتے تھے، دین کا درس بھی دیتے تھے۔ تو کیا ہوا، آپ نے ایک دفعہ تنگ آ کے نا اپنے آستانے کا دروازہ بند کر کے بیٹھ گئے، امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا کہ حضور لوگ آپ سے فیض حاصل کیا کرتے تھے، تو اچانک ہی آپ نے دروازہ بند کر دیا در اقدس کا، تو آپ باہر تشریف لے کر آئے، دنیا آپ کا دیدار کرنا چاہتی ہے۔ آپ نے بڑا فرمایا کہ سفیان تمہیں کیا بتاؤں، لوگوں کے لفظوں میں بڑا پیار ہے، لوگوں کے لفظوں میں بڑا پیار ہے، لیکن ان کے دلوں میں کوئی وفا نہیں ہے۔ اہل بیت سے لوگوں نے وفا نہیں نہ کی۔ دیکھ لیں نا امام حسین پاک سے کیا سلوک ہوا، امام حسن سے کیا سلوک ہوا، پھر آگے آئے تو حضرت امام زین العابدین کے ساتھ بڑا برا سلوک ہوا، جتنے بھی امام ہوئے سب شہید ہی ہوئے ہیں، اندازہ کر لیں۔ مولا علی پاک دیکھ لیں نا، ان کو بھی شہید کیا گیا۔ تو لوگوں نے قدر نہیں کی، کہا کہ بس میں اب اپنا آخری وقت رب رسول کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ اندازہ کریں اب یہ کون ہستی کہہ رہی ہیں، ابن الحسن، ایک اتنا بڑا مسلمان سائنٹسٹ ہے، آپ کو پتہ ہے، جو ہمارے بچے پڑھنے والے ہیں، 9 10 پڑھنے والے ہیں، ان کی کتابوں میں بھی موجود ہے کہ اس نے آنکھ کے حوالے سے تجربات کیے، کیمرے کے حوالے سے بڑے تجربات کیے، اور اس نے اتنی کتابیں لکھی، اور اپنی کتابوں میں سے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا کہ میں نے یہ جو علم ہے امام کی بارگاہ میں بیٹھ کے لیا۔ اور امام کہاں بیٹھتے تھے؟ مسجد کے اندر، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کا روزہ اقدس بھی دیکھیے کہاں پر ہے، جنت البقیع میں، اپنے والد اور اپنے دادا جان کے پاس ہے، تایا جان کے پاس ان کا روزہ مبارک ہے، جنت البقیع میں۔ تو یہ وہ ہیں کہ جو مسجد میں بیٹھ کے اتنا بڑا پیر ہے۔ ہاں لوگ کہتے ہیں، پیر کہتے ہیں کہ جناب نہیں جی پیر ہونے تو علماء ہورنے، تو آپ عالم بھی ہیں اور پیر بھی ہیں، اور مسجد میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، نماز بھی پڑھا رہے ہیں۔ اور آج کے پیر یا کچھ ایسے صوفی بن گھڑت کلندر جو بن جاتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں جی نہیں جی مولویاں کا کام ہے، یہ ساڈا کام نہیں۔ یار کیا، ہم نے تو علم سارا حضور کی آل سے حاصل کیا ہے نا، مولا علی پاک سے حاصل کیا، تو وہ تو مسجد میں نماز بھی پڑھاتے تھے، وہ تو لوگوں کے تزکیہ نفس بھی کیا کرتے تھے، تو اور ساتھ ساتھ دوسری تعلیم بھی دیا کرتے تھے۔ تو بعد میں لوگوں نے تعلیم کو مسجد سے نکال دیا نا، صرف چند کتابوں کو مسجد میں رکھ کے کہہ دیا کہ جناب یہ علم دین ہے۔ بھائی ادھر تو ساری چیزیں سکھائی جاتی تھیں۔ اندازہ کریں کیمسٹری، حضرت جابر بن حیان جو ہے نا کتنے بڑے کیمیا دان ہیں، وہ آتے ہیں جناب صاحب، اور آ کے آپ سے جتنی بنیادی علم، سائنس کی جتنی بنیاد کا علم جتنا بھی عطا ہوا ہے، سارا امام جعفر صادق کی بارگاہ سے عطا ہوا ہے۔ اندازہ کریں۔ اچھا یہ میں نہیں کہہ رہا، جب ہم نے تحقیق کی تو پتہ چلا انگریزوں نے، ایک میتھمیٹکس کا پروفیسر تھا، اس نے کتاب لکھی، اور بھی لوگوں نے کتاب لکھی، تو آپ کے اوپر ایک کتاب لکھی کہ اس کتاب کا نام ہی سپر مین رکھ دیا۔ سپر مین، یار ایک ٹائم میں ایک بندہ اتنے علموں پر کیسے مہارت حاصل کر سکتا ہے؟ ایک بندہ ایک ٹائم پہ ڈاکٹر ہی ہو سکتا ہے، سائنسدان نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ سائنسدان ہے تو پھر وہ ڈاکٹر نہیں ہو سکتا۔ یا اگر ایک بندہ جو ہے وہ کمانڈر ہے، اندازہ کریں جہاد لڑنے والا ہے، تو وہ طب میں کیسے پی ایچ ڈی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ تو ہر بندے کو کوئی عالم دین ہے، آپ دیکھ لیں ہر بندہ ایک ٹائم میں بے شمار علم نہیں حاصل کر سکتا، یا اگر چلو کر بھی لے گا تو تھوڑا تھوڑا اس کو پتا ہوگا، زیادہ تو نہیں پتا ہوگا، تھوڑی تھوڑی کتابیں پڑھی ہوں گی، لیکن ہر علم میں پی ایچ ڈی سے بھی زیادہ علم۔ اندازہ کریں پی ایچ ڈی لیول کے لوگ آپ کے بارگاہ میں آ کے علم حاصل کر رہے ہیں۔
علم فلکیات اندازہ کریں، بچپن میں ایک یحییٰ نام کا ایک سائنسدان ہے جو کہ امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے آتا ہے، تو بچپن میں آپ اس کو یہ جتنے سیارے ہیں نا ہمارے ارد گرد، زمین کے ارد گرد، ان کے بارے میں بیان کرتے ہیں، زمین کی کشش کے بارے میں بیان کرتے ہیں، تو بڑا حیران رہ جاتا ہے کہ یار جن کے بچوں کا یہ علم ہے، زمین پر بیٹھ کے آسمان کا علم بتا رہے ہیں، تو ان کے خود کا علم ان کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ ہم نے تو صرف اتنا پڑھا نا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، اصل تحقیق تو حضور کی آل نے کی نا پھر. ہم تو یہ پڑھ کے بس پیچھے ہٹ گئے کہ نہیں جی سیاروں کا علم کچھ نہیں ہوتا، یہ ستاروں کا بس یہ اپنا ہی اپنا پڑھو. نہیں بھائی، یہ سارے علوم بیان ہیں، آقا علیہ السلام نے سکھائے نا، مولا علی پاک نے سکھائے تو امام باقر رضی اللہ تعالیٰ تک پہنچے، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچے نا. ہم نے کیا رکھا ہوا ہے؟ دیکھیں جابر بن حیان کیمیا کا سائنسدان آ کے آپ سے کیمسٹری سیکھ رہا ہے، اندازہ کریں. ابن الحسم جو ہے وہ آپ سے آ کے سیکھ رہا ہے آنکھ کی جتنی معلومات ہیں، جتنی بیماریاں ہیں اور جتنے اس کے معاملات ہیں. کیمرہ جو آج کی ایجاد لوگ کہتے ہیں، یہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے اس دور میں اس کو بیان کیا. اندازہ کر لیں اب یہ جو یحییٰ یا آج کے دوربین اتنی دور اب نظر آ رہی ہیں ہمیں، یہ سیٹلائٹس، یہ سارا سسٹم جو اب لوگ معلومات حاصل کر رہے ہیں، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے تب چھوٹی عمر میں یہ ساری چیزیں بیان کر دیں گی. انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، انہوں نے اور ریفرنس کس کے دیے؟ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ریفرنس دیے ہیں. اور ہم نے کہاں پہ رکھا ہوا ہے امام جعفر صادق کو؟ صرف کنڈے. یار جب آنا نا باعث جب آنا تو کنڈے کھانے نے ایسی جنا جا کے کھیر کھانی ہے. اور میرے امام پڑھا رہے ہیں، درس دے رہے ہیں، سائنس سکھا رہے ہیں، طب کا علم سکھا رہے ہیں. اندازہ کریں کہ بڑے بڑے مہارت رکھنے